کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھانا پڑے چاہے آپ کو کسی اور زور پہ بٹھانا پڑے، ان کو بٹھائیں آپ۔ جوڈیشری کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، وحید کاکڑ نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ملک کو اس وقت بھی ایک کرائسس میں آ گیا تھا، انہوں نے اس کرائسس سے نکالا ملک کو۔ نہ صدر نے اعتراض کیا تھا، نہ وزیر اعظم نے اعتراض کیا تھا، ملک میں الیکشن ہو گئے تھے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ لیکن الیکشن سے تو کوئی فرار نہیں ہے نا۔ لیکن اس وقت اگر موجودہ صورتحال کے اندر بغیر کنسنسس ایوالو کیے، بغیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کیے اگر آپ نے الیکشنز کروائے تو کسی نے اس الیکشن کو ماننا بھی نہیں ہے، اور جو ہارے گا وہ بھی لڑے گا، جو جیتے گا وہ بھی لڑے گا۔ اس لیے اس ملک کو اس کرائسس سے نکال لیں، ہماری قربانی کی ضرورت ہے۔ تو مجھے کوئی صاف کہتے ہیں اجاز الحق آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، میں نہیں لڑوں، بات ختم ہوگی۔ اور بھی میرے جیسے بہت ہوں گے جو اس وقت ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ صدر پریس کلب کا، جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں سے اسی طرح بات ہوتی رہے گی۔ اچھا سر، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بتائیں کہ ایک صحافی نے بھی کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے میں بھی آج ہم نے بڑی فلیکسیبلٹی دیکھی، شیخ رشید صاحب اور آپ اداروں کے بڑے قریب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب پر پریشر ہے کہ ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ پر بھی پریشر ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت میں بات نہ کریں، اس لیے آج آپ کو پریس کانفرنس کرنا دیکھیں نوٹس کے بعد؟ ابھی تو میں اس کی طے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ مجھے نوٹس کیوں بھجوایا۔ میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید کو اون کرتی ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے شیخ رشید صاحب کا اور ان کا تعلق نہیں پتہ۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ مجھے اون کریں نہ کریں، میرے والد نے وردی کے اندر اپنی جان دی ہے اس ملک کے لیے، تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے بے شک چھوڑ دیں۔ اور اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں گا پازیٹیو تو میں ضرور کرتا رہوں گا، چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں۔ کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھانا پڑے چاہے آپ کو کسی اور زور پہ بٹھانا پڑے، ان کو بٹھائیں آپ۔ جوڈیشری کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، وحید کاکڑ نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ملک کو اس وقت بھی ایک کرائسس میں آ گیا تھا، انہوں نے اس کرائسس سے نکالا ملک کو۔ نہ صدر نے اعتراض کیا تھا، نہ وزیر اعظم نے اعتراض کیا تھا، ملک میں الیکشن ہو گئے تھے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ لیکن الیکشن سے تو کوئی فرار نہیں ہے نا۔ لیکن اس وقت اگر موجودہ صورتحال کے اندر بغیر کنسنسس ایوالو کیے، بغیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کیے اگر آپ نے الیکشنز کروائے تو کسی نے اس الیکشن کو ماننا بھی نہیں ہے، اور جو ہارے گا وہ بھی لڑے گا، جو جیتے گا وہ بھی لڑے گا۔ اس لیے اس ملک کو اس کرائسس سے نکال لیں، ہماری قربانی کی ضرورت ہے۔ تو مجھے کوئی صاف کہتے ہیں اجاز الحق آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، میں نہیں لڑوں، بات ختم ہوگی۔ اور بھی میرے جیسے بہت ہوں گے جو اس وقت ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ صدر پریس کلب کا، جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں سے اسی طرح بات ہوتی رہے گی۔ اچھا سر، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بتائیں کہ ایک صحافی نے بھی کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے میں بھی آج ہم نے بڑی فلیکسیبلٹی دیکھی، شیخ رشید صاحب اور آپ اداروں کے بڑے قریب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب پر پریشر ہے کہ ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ پر بھی پریشر ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت میں بات نہ کریں، اس لیے آج آپ کو پریس کانفرنس کرنا نوٹس کے بعد؟ ابھی تو میں اس کی طے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ مجھے نوٹس کیوں بھجوایا۔ میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید کو اون کرتی ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے شیخ رشید صاحب کا اور ان کا تعلق نہیں پتہ۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ مجھے اون کریں نہ کریں، میرے والد نے وردی کے اندر اپنی جان دی ہے اس ملک کے لیے، تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے بے شک چھوڑ دیں۔ اور اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں گا پازیٹیو تو میں ضرور کرتا رہوں گا، چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں۔